حاضرین گرامی، اب ذرا آئیے کچھ روایات مولا علی شیر خدا کی اپنی زبان سے اپنے بارے میں سنتے ہیں جو احادیث میں آئیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے طلب فرمایا تاکہ مجھے یمن پر عامل بنا کر بھیجیں، ایک عہدہ، ایک ذمہ داری دے کر یمن میں بھیجیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کم عمر ہوں، میرے پاس فیصلہ کرنے کا علم بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر 2-3 مرتبہ اپنے دست مبارک مارا، اور آپ دست مبارک مار رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا کر اور اس کی زبان کو مضبوطی دے۔ پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا گویا سارا علم میرے پاس آ گیا ہے، اور میرا دل علم و فقہ سے لبریز ہو چکا تھا۔ اس کے بعد 2 فریقین میں فیصلہ کرنے کے دوران مجھے کبھی کوئی شک اور شبے کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یوں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی المرتضیٰ کو مولا علی المرتضیٰ بنا دیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، روایت ہے، جس میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے 1000 باب سکھائے۔ کیا؟ کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کے 1000 باب سکھائے، اور ہر باب مزید 1000 باب کھولنے والا تھا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے علم کے 1000 باب سکھائے، اور ان میں سے ہر ایک باب ایسا تھا جو آگے 1000 علم کی شاخیں اور باب کھولتا تھا۔ امام ابو نعیم نے روایت فرمایا ہے، ایک اور مقام پر آپ روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، قرآن مجید کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں، کس کے بارے میں ہے، کس جگہ پر، کس موقع پر نازل ہوئی۔ بے شک میرے رب نے مجھے بہت زیادہ فہم و فراست والا دل اور فصیح و بلیغ زبان عطا فرمائی ہے۔ یہ مولا علی شیر خدا اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، وہ اپنی شان اللہ کے اذن سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے خود بیان فرما رہے ہیں۔ پھر اسی طرح مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور مقام پر فرمایا، مولا علی شیر خدا نے اپنے سینہ مبارک کی طرف خود اشارہ فرما کر یوں ارشاد فرمایا کہ یہاں علوم کا خزانہ جمع ہے، کاش میں اسے اٹھانے والے پالوں تو یہ سارا خزانہ علم کا ان میں منتقل کر دوں۔ فرما رہے ہیں اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہ یہاں پر علوم کا خزانہ جمع ہے، کاش کہ میں اس خزانے کا بوجھ اٹھانے والے پالوں۔ تو پھر کیوں نہ آپ کی بارگاہ اور آپ کی چوکھٹ سے ولایت کا سلسلہ شروع ہو، اور پھر کیوں نہ آپ کی چوکھٹ سے وابستہ کہیں سیدنا حسن بصری پیدا ہو، کہیں سیدنا حبیب اجمی پیدا ہو، کہیں سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوں، پھر کیوں آپ کی بارگاہ سے جڑے ہوئے کہیں سیدنا داتا علی حجویری پیدا ہو، پھر کیوں نہ آپ کی بارگاہ سے جڑے ہوئے کہیں سیدنا خواجہ اجمیر معین الدین چشتی اجمیری پیدا ہوں، کہیں خواجہ نقش بند پیدا ہوں، کہیں خواجہ سہرورد پیدا ہوں، کہیں پر امام مجدد الفسانی پیدا ہوں، کہیں پر اپنے دور میں سیدنا طاہر علاء الدین پیدا ہوں، کہیں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری پیدا ہوں۔ ہر وہ شخص جس کو ہر دور میں شریعت کے معارف کا بوجھ اٹھانا تھا، اس فرمان کے مطابق وہ مولا علی شیر خدا کی چوکھٹ سے وابستہ ہوا، پھر ہر کسی کی بساط اور استطاعت کے مطابق ان معارف کا بوجھ بانٹتے چلے گئے۔ جس نے جتنی ذمہ داری اٹھائی اس کو امت کی اتنی خدمت سونپ دی، جس نے جتنا کام نبھایا اس سے امت کی اتنی اصلاح لے لی۔ اسی طرح آپ اپنی معارف کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے، اور اللہ رب العزت نے جو شانیں عطا فرمائیں، بڑی پیاری روایت ہے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورت فاتحہ کی تفسیر لکھوں۔ فرماتے ہیں
کہ اگر چاہوں تو سورت فاتحہ کی تفسیر لکھوں اور اتنا لکھوں کہ 70 اونٹ لاد دوں تفسیر سے، اور پھر بھی وہ معارف کا سیلاب اور سمندر ختم نہ ہو۔ کسی جگہ پر ارشاد فرمایا کہ میں اگر چاہوں تو بسم اللہ کی با کی تفسیر لکھوں، اور اتنا لکھوں فقط بسم اللہ کی با پر کہ 70 اونٹ اس کی تفسیر سے لاد دوں، اور پھر بھی وہ معارف کا سیلاب ختم نہ ہو۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے لیے مسند لگا دی جائے تو میں اہل تورات یعنی یہود کے لیے اور ان کے درمیان تورات کے مطابق فیصلے کروں، اہل انجیل کے درمیان انجیل کے مطابق فیصلے کروں، اور بسم اللہ جیسے میں نے عرض کیا کہ با پر اگر تفصیل لکھنے کا ارادہ کروں تو 70 اونٹ لاد